الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر والسراج المنیر الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین وجد الحسن والحسین آنی ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فتبسم ضاحکا من قولها وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات وجل فرج السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے آج روزے کے بعد افطار کیا اور عبادت کے لیے اکٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو آپ کے یہاں میرے خیال سے دعائے کمیل میں اس سے زیادہ تعداد ہوتی ہوگی۔ احساس ہو رہا ہے کہ رمضان کے مہینہ جو ہے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، مومنین کی توجہ کسی دوسری طرف جا رہی ہیں۔ کل کام پہ بھی جانا ہے، یہ بات تو ہے، لیکن ہمارے یہاں کام کا مسئلہ نہیں ہے، اٹس اے کوسچن آف پرائیورٹی، اٹس کوسچن آف ڈیڈیکیشن کس پہ ہے۔ تو کام پہ تو سبھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، جو لوگ چلے گئے ہیں وہ بھی جائیں گے، اور جو لوگ آئے تھے وہ چلے گئے وہ بھی جائیں گے، جو نہیں آئے وہ بھی جائیں گے۔ موضوع میرا دعا کا تھا۔ ہم سب سے دعا کرتے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ سب کے اپنی اپنی جو ہیں مجبوریاں ہوتی ہیں، سب کے اپنے اپنی ضروریات ہوتی ہیں، تو کوئی ججمنٹ میں سے نہیں پاس کرتا۔ لوگ آتے ہیں، محبتیں پیش کرتے ہیں ہمیں، ہم اس میں بہت خوش رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ میری توفیقات میں اضافہ فرمائے اللہ، تاکہ میری وجہ سے جو آپ نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے اس کی وجہ سے کچھ استفادہ خواتین و حضرات کو سب کو ہوئے۔ آپ کے سامنے دعا، یہ ہم نے ایک دعا کی تلاوت کی ہے جو کہ سورہ نمل کی ایک آیت ہے، سورہ نمل نمبر 27، اور آیت کا نمبر ہے 19 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں یہ دعا ہے۔ نمل سمجھتے ہیں کیا ہے؟ چیٹی سمجھتے ہیں، بالکل صحیح سمجھتے ہیں۔ تو نمل جو ہے اس کی، یہ اس سورہ کو نمل کیا گیا کیونکہ نام دیا گیا، کیونکہ کوئی موضوع کی وجہ سے دے دیتے ہیں نا، تو اس کا نام دیا گیا۔ چیٹیاں جو گفتگو کر رہے تھے وہ کس نے سن لیا اور کس نے سمجھ لیا؟ کس نے؟ جی ماشاء اللہ، سب یہاں بہت ہی اعلیٰ درجے کے لوگ بیٹھے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ صلاحیت اللہ نے دی تھی کہ چڑیوں کی، انسیکٹس کی، جن اور انسان اوبیسلی سب کی وہ لینگویج سمجھتے تھے۔ ان کی حکومت، جو نبی ہی نہیں تھے وہ حکمران بھی تھے، وہ جنرل بھی تھے اپنی آرمی کے، تو وہ صلاحیت ان کو دی رکھی تھی۔ اس کی جو پچھلی والی آیت ہے اس میں جو ہے جب گزر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ، آگے وہی ہیں کیونکہ وہ جنرل تھے اپنے آرمی کے، تو وہاں پہ چیونٹیوں نے اعلان کیا اپنے لوگوں کے بیچ میں، اپنی جو مخلوق ہے اس کے بیچ میں، لوگ زبان سے نکل جاتا، لوگ نہیں ہیں وہ چونٹیاں ہی ہیں۔ چونٹیوں کے لیے چونٹی نے اعلان کیا کہ ارے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، یہ سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پیروں کے یا ان کے جانوروں کے پیروں کے تلے تو لوگ جو ہے دب کے مر جاؤ۔ تب یہ آیت اگلی والی نازل کی اللہ نے، اور اس کے بعد اس میں کیا کہا بڑا بہترین ہے۔ ہم اس کو اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کر لیں تو بڑا فائدہ ہوگا ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک صلوات مل کے بھیجیں سب لوگ۔ اللهم صل على محمد وآل
فتبسم ضاحکا من قولها وقال، انہوں نے جب یہ سنی، سلیمان علیہ السلام نے یہ جب بات سنی چوٹیوں کی، تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گیا، تبسم آ گیا اور ہنسے وہ تھوڑا سا، اور اس کے بعد اللہ سے انہوں نے کہا، وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ اوزعنی، وضع سے بنا ہے، وہ اب تھوڑا سا ٹیکنیکل باتیں بھی ہو جائیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں رمضان میں، اب بیٹھ ہی کہیں ہیں تو اب برداشت کیجیے، ہے نا، مولوی کا تو کام ہی یہی کہ بس کچھ سمجھانے لگے، لیکن مزہ آئے گا، میں ایسے بورنگ انداز میں نہیں بات کروں گا آپ سے۔ تو وضع جو ہے کسی کو ٹو میک دیم فال ان لائن، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو لٹرل میننگ، جو ایک میننگ جو ہے، ورڈس کے تو کئی میننگ ہوتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، تو وضع جو ہے یہ آرمی میں یوز ہوتا ہے کہ سب کی جو ہے پریڈ کی لائن نم سیدھی ہو، کوئی پیچھے ڈھلک رہا ہے تو اس کو آگے بھیجنا، کوئی زیادہ آگے چلا گیا تو اس کو لائن میں لانا کہ آگے مت بڑھو، جنرل جہاں پہ ہے وہیں پہ اس کے پیچھے لائن میں لگو تو لوگ، تو وہ ہے وضع کرنا۔ تو اوزعنی اس کا اور بھی مطلب آتا ہے کہ ٹو بی ویری پیشنیٹ اباؤٹ سم تھنگ، اپنا فوکس اتنا زیادہ مضبوط رکھنا کسی چیز پہ، اس کو بھی اس کا دوسرا جو صیغہ ہے، جو فارم ہے، عربک ورڈز کے 7 فارم ہوتے ہیں، 14 صیغے ہوتے ہیں، یہ سب بتانے لگوں تو آپ لوگ کہیں گے بھیا میں چاہ رہا ہوں یہاں سے، تو عربک گرامر از کمپلیکیٹڈ، تو اس کے کئی طرح کے فارمز ہوتے ہیں، تو پاسٹ اور پریزنٹ تو بھول جائیں وہ الگ چیز ہے، اس کے فارمز ہوتے ہیں اس ورڈ کے ہی، تو اسی میں سے ایک فارم ہے اوزعنی۔ اللہ سے سلیمان علیہ السلام جو ہے دعا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو نبی ہے تو کام بڑا ہوگا ان کے پاس، اللہ کا کام کرنا نبی ہے، اس کے بعد اللہ نے حکمرانی دی رکھی ہے، اس سے پہلے انسانیت میں اتنی بڑی حکومت کسی کو نہیں دی تھی اللہ، اور اتنی پاورفل حکومت، فرعون کا ہم لوگ سنتے ہیں نا، اس میں ایک اچھے انسان کے پاس حکومت کبھی نہیں رہی تھی، تو دنیا کی تو حکومت آج تک سچے انسان کے پاس آئی نہیں، کچھ دنوں تک مولا امیر المومنین تھے، وہ بھی سرٹن علاقے میں تھے، ٹھیک ہے، اور امام رضا علیہ السلام زبردستی گئے ہوئے تھے جہاں پہ ان کو کہا تھا کہ بھائی ہم کو ولی عہد بنا رہے ہیں، تو وہ سب جو ہے بہت ہی چھوٹے لیول پہ ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ امن اور عدل قائم کرے گا اپنی حجت کے ذریعے، تو اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد دیکھنے کو ملے، یہ جو دجال ہے یہ ختم ہو جائے انشاءاللہ جلد ہی، تو پھر مولا آئیں گے، ہم لوگ سب ساتھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور تو اس میں جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنا کام ہوگا، ایک جنرل گری بھی کر رہے ہیں، جو آرمی کی جو اس کو لے کے نکل رہے خود ہی نکل رہے ہیں، تو کوئی حکمرانی کون کرے گا، پھر ڈیلی بیسس پہ اکاؤنٹنگ کون دیکھے گا، اور پھر اللہ نے ان کو صلاحیت دے رکھی ہے چڑیوں کی زبان سمجھنے کی، انسیکٹ کی زبان سمجھنے کی، چیٹیوں کی زبان سمجھنے کی، سب دے رکھی ہے۔ اچھا، یہاں تک کہا گیا ہے ایکسپلینیشنز میں کہ چڑیا جو ہیں وہ روز ان کو آ کے رپورٹ دیتی تھی اپنے گروہوں کے بارے میں، تو ایسا تھوڑی تھا کہ بھائی آپ فارغ بھائی کو بتا دیجیے، فارغ بھائی جعفر بھائی کو بتاتے ہیں، فارغ بھائی سمجھیں گے تب تو جعفر بھائی کو بتائیں گے، ہے نا، تو اب ایک ہی مطلب کہنے کا مطلب کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کوئی اور آدمی نہیں تھا کہ اس کو ڈیلیگیٹ کر دیں کہ تم چڑیوں کی بات سن کے مجھے بتا دینا، ایک سمرائز کر دینا، ٹھیک ہے، ان کو خود ہی سننا تھا، خود ہی اس کو امپلیمنٹ کرنا، تو وہ بھی ذمہ داری الگ الگ ہے کہ لوگوں، تو اس کے بعد وہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اتنا فوکس دے، ہر کام میں اتنا فوکس دے کہ میں تیرا شکر عطا کر سکوں، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں۔ پھر سے سنیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا کی ہیں اس کے لیے، ہر چیز کی نعمت کے لیے فوکس ہو کے مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے مجھے، یہ سلیمان کہتے ہیں، اتنا ڈیپ میں جا کے دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ فوکسڈ ہو کے، چڑیوں کے لیے جو آپ نے صلاحیت دی، چوٹیوں کے لیے جو صلاحیت دی ہے، انسانوں کے لیے جو صلاحیت دی ہیں، نبوت کی جو صلاحیت دی، سب کے لیے یا اللہ مجھے جو ہے شکر ادا کرنے کی توفیق، میں شکر ادا کر سکوں۔ اب دیکھیں، عبادت میں سب سے بڑی چیز، بیسک چیز، بڑی اس لیے ہے کیونکہ بہت بیسک ہے، وہ ہے کہ اللہ کا یا اللہ کے مخلوق کا شکر ادا کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اور آگے بات بڑھے گی۔
اگر جو انسان شکر نہیں ادا کرتا ہے کسی کا جو اس کے لیے کچھ کرے، وہ انسان جو ہے انسانیت سے گر چکا ہے۔ آپ کامن اپنی زندگی میں دیکھیں، کوئی آپ کو وہاں سے لا کے چائے لا دیتا ہے، آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ تھینک یو۔ چاہے آپ اس آدمی کو پسند کرے نہ کرے، ایک تمیز ہوتی ہے کہ آپ اس کا شکر ادا کریں۔ تھینک یو بول دیا آپ نے، شکریہ بول دیا آپ نے، تو وہ ایک نارمل فطرت ہے انسان کی، جو بیسک لیول پہ انسان ہے دوسرے انسان کا شکر ادا ضرور کرے گا اگر اس نے کچھ بھی چھوٹا سا اس نے کام کر دیا۔ تو ہم لوگ کیا انگلینڈ میں کہا جاتا ہے، یہاں تو تھوڑا سنتے ہیں کہ معاشرہ بہت معذرت کے ساتھ آسٹریلیا والوں کے لیے، میں کچھ میرا اپنا اوپینین نہیں ہے، یہ انگریزوں نے مجھے سکھا کے بھیجا ہے۔ ہاں تو انگریزوں نے بھیجا، کیونکہ ان لوگ مانتے ہیں نا دیز آر کانوکٹس، آپ لوگ تو نہیں ہیں، آپ لوگ وہ والے کیٹیگری میں نہیں آتے نا، آپ لوگ تو مائیگریٹس میں آتے ہیں، لیکن کانوکٹس ہیں تو دیز پیپل دے آر رف، دے ڈونٹ ہیو اینی کلچر۔ ان لوگوں کو وہاں بھی جگہ نہیں دی تو یہاں پھینکا لا کے، بہت کرتے ہیں، بہت ہر لیول پہ کرتے ہیں، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو، ہر لیول پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، بڑی اچھی کرتے ہیں، اسی لیے وہ کمبخت معذرت کے ساتھ بہت آگے نکل جائیں، بہت معذرت، یہ ممبر سے یہ الفاظ نہیں نکلنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے سکھا کے بتا کہ پلیز تھینک یو اور سوری بولنا سیکھ لو انگلینڈ کے اندر میں، کوئی بھی ریزن ہو نہ ہو، فار واٹ ایور ریزن وہ بولیں آپ، تو آپ کی لائف وہاں آرام سے کٹے۔ اب ہم لوگ انڈیا سے آئے تھے، ہمارے یہاں آپ بھی جانتے پاکستان جو ہے، ہمارے یہاں ٹون سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ میرے لیے یار کر دو گے، میرے لیے کر دو گے، وہ سمجھ جائے کہ یہ گزارش کر رہا ہے، اب بولیں گے میرے لیے وہ کر دو، فرق ہو گیا ٹون، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آرڈر کر رہا ہے مجھے، تو کون ہو تم میرے، میں کروں نہ کروں، تو ٹون سے وہاں اگر آپ جتنے بھی مہذب انداز میں بولیں، اگر آپ نے پلیز نہیں لگایا نا اس کے آگے پیچھے، تو سمجھے کہ تو کون ہے میرا، آرڈر دے رہا مجھے۔ اچھا ہمیں بھی، میں نے بھی بہت جھیلا ہے وہاں جا کے، کہ میں نے کہا کین آئی ہیو ون ٹکٹ، بڑے محدب، وہ بگڑ گیا، آنکھ اٹھا کے دیکھ رہا ہے کہ کین آئی گیٹ ون ٹکٹ، میں نے کہا لگا سنا نہیں اس نے، پلیز، تو بولا اچھا اچھا پلیز بولنا، تو مطلب کہ اتنا زیادہ فائن تھی۔ وہ کہتے ہیں آسٹریلیا والوں کو اتنا زیادہ تہذیب وہذیب نہیں ہے، تو یہاں بھی کرتے ہوں گے، آپ لوگ کرتے ہی ہوں گے، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ ہر انسان جو ہے انسان کا شکر ادا کرتا ہے چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی، تو اللہ کا شکر کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، یہ سوچیں۔ اگر ہم سوچنے کو بیٹھے صرف 5 منٹ ایک دن بھر میں، جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، جو ہم یہاں کھا رہے ہیں، کھانا پینا تو بہت بڑی چیز ہو گئی، جو ہم سانس لے رہے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے، ایک سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم سب کی اللہ تعالیٰ سانس روک کے، ہم تڑپنے لگیں گے، مچھلیوں کی طرح جو پانی سے نکالی جاتی ہے اسے تڑپنے لگے۔ آپ نے سب کچھ دیکھا ہے مچھلی جب نکلتی ہے زندگی سے کیسے نکلتی ہے؟ تو ہم لوگ بچپن میں کھیلا کرتے تھے، اللہ معاف کرے، میں اور میرا چھوٹا بھائی بہت وحشت کرتے تھے، اور تکیا لے کے ایک دوسرے کو دبانا منہ پہ، ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ کا کھیل ہوتا تھا، WWF۔ ہماری دادی بیچاری، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، بڑی محبتی تھی۔ ہم بڑے تھے، جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو بڑے چھوٹے کا فرق آپ کو پتہ چل جاتا ہے، وہ طاقت زیادہ ہوتی ہے بڑے والے کو۔ اب جب دونوں اگر آپ مان لیجیے ایک 20 کا ہو گیا ایک 16 کا ہے تو وہ ڈفرینس کم ہو جاتا ہے، جب 12 اور 8 کا ہوتا ہے نا تو آپ کو فرق بہت محسوس ہوتا ہے۔ تو جو بڑا ہوتا تھا وہ جیتنا ہوتا، ہمیشہ وہی جیتتا تھا، اچھا میں جیتتا تھا، اور مجھے لطف اس پہ آتا تھا کہ ہماری ددا تڑپ رہی کہ اللہ مر جائے گا، تو اس پہ ہمیں پتا تھا کہ کب ہٹانا ہے، لیکن وہ یہ بدماشی ہوتی تھی ہماری، تو یہ سب حرکتیں کرتے تھے۔ ایک اتنی دیر میں میرا بھائی جو ہے پریشان ہو رہا ہوتا، مجھے بھی پتا کہ میں صرف تنگ کرنے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن آئی نیو کہ ہی واز ان ٹربل۔ اگر اللہ ہم لوگوں کو ساتھ اللہ ایسا کرنے لگے، کیونکہ ہم ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہیں ان کے اوپر۔ رسول اللہ صادق نبی کا قول ہے کہ یا اللہ ہم پر سے ایک پل کے لیے بھی مجھے اپنے اوپر مت چھوڑنا، پل پل ہم پر جو ہے اپنی نگرانی کرنا، تبھی ہم جو ہے فلاح پا سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمیں کتنا شکر ادا کرنا۔ اللہ نے کہا کیا؟ اب میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا، فقرہ آگے بڑھاتا ہوں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، میرے اوپر جو بھی فیورز کیے آپ نے اس کا میں شکر ادا کرنے والا بنوں، اور اپنے والدین کا شکر ادا کروں۔ یہ میرے والدین پر جو آپ نے فیور کیا ان کے وجہ سے میں بنا ہوں، یہ نبی اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگ سب
آج کل کے زمانے میں پتہ نہیں آپ کے یہاں یہ چلتا ہے کہ نہیں زیادہ، آئی ایم اے سیلف میڈ مین، یہ آپ کے یہاں چلتا ہے؟ ینگسٹرز جو اچھی جاب واب میں اچھے بزنس کرنے لگتے ہیں نا، لڑکیاں ہو چاہے لڑکے ہو، آئی ایم اے سیلف میڈ وومن، میں نے کسی کا احسان نہیں. اٹ از دا بگیسٹ لائی دیٹ دے ول ایور سے. کبھی کوئی ہو ہی نہیں سکتا انلیس کہ کسی پر ظلم کر کے آ رہا ہے، اس کا حق مار کے آ رہا ہے. ہر انسان چاہے وہ یتیم ہو چاہے جو، کہیں نہ کہیں دنیا میں کسی نے کبھی نہ کہیں مدد کی ہے اس کی، تب وہ بنا ہے. دس سیلف میڈ مین اینڈ سیلف میڈ وومن از اے ویری اوپن لائی. وہ لوگ اپنی انا کو خوش کرنے کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں یہ سب چیز. نوبڈی از ٹوٹلی سیلف میڈ. ٹھیک ہے، اپنی جدوجہد تو اپنی جگہ ہے. بھائی آپ نے زیادہ محنت کی، انہوں نے کم محنت کی، تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ تھوڑا آگے بڑھ جائیں گے دنیا میں. تو یہ چیز ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. آپ نے ایک چیز نوٹ کیا، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے امام ہو، چاہے والدین، اللہ تعالیٰ اگر اپنا کام کسی سے لیتا نا تو کہتا ہے اس کی اطاعت کرو، اس کا شکریہ ادا. اللہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی تم پیدا ہو جاؤ، لیکن اللہ نے ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا والدین کو کہ تم اس دنیا میں آؤ. والدین نے کھلایا پلایا پہنایا دھلایا، سب کچھ سیفٹی دی، اور اس کے بعد ہم اس لیول پہ آ گئے کہ ہم جو ہے اپنے آپ پر کھڑے ہو سکیں، اپنے آپ کے لیے سب کچھ کر سکیں. اپنے آپ ہی کے لیے نہیں، اپنے والدین کے لیے بھی کر سکیں، معاشرے کے لیے بھی کر سکیں. تو کیا کہنے کا مطلب کیا اب ہماری ذمہ داری ان کے لیے نہیں رہی کیا؟ اب ان کے فیورز ختم ہو گئے کیا؟ اگر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں تو صرف دعا کرتے ہیں نا، اسی میں ہمارے لیے کتنی مصیبتیں سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے، ہمیں اندازہ نہیں. کیونکہ ماں کی دعا خاص کے کہا گئی ہے، والدین کی دعا پوری جگہ، ماں کی دعا خاص کے کہی گئی ہے کہ اللہ کے پاس جلد سے جلد پہنچتی ہے اپنے بچے کے ہاتھوں. تو اپنے والدین کو اگر ہم خوش کریں تو وہ ہمارے لیے دعا کریں گے. اور جب ہم ایسے بھی دعا کرتے ہیں، جب ہم ناخوش کر دیتے ہیں تب بھی تو دعا کرتے ہیں. تو خوش کر دیں گے تو دل سے اور بہترین دعا نکلے گی. تو بہترین دعا نکلے گی تو فائدہ کس کا ہونا ہے؟ ہمارا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین بوڑھے ہو گئے. بوڑھے کا مطلب نہیں کہ 60، آج کل 60 از نو اولڈ ایج. 60 از وین یو اسٹارٹ لیونگ، بیکاز آپ نے پیسے جمع کر لیے ہیں. ناؤ یو وانٹ ٹو بی فری. بچے بڑے ہو گئے ہیں آپ کے. ناؤ یو وانٹ ٹو بی فری. گو ٹریولنگ. کربلا جا رہے ہیں، مشہد جا رہے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہیں، پاکستان انڈیا جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. فری ہو گیا آپ. کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ بھائی مجھے صبح اٹھ کر ناشتہ بنانا ہے بچوں کو. دیٹس وین یو اسٹارٹ لیونگ. اب جب ضعیف ہو جاتا آدمی، آج کل جس کی زندگی اللہ نے 75 80 90 سال کی دے رکھی، تب لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ مائی پیرنٹس آر نو گڈ اینی مور. اعوذ باللہ، ایسی سوچ سے اللہ بچائے. قہر آ جائے گا اپنی زندگی میں اگر ایسی سوچ آنے لگی نا، کہ وہ لوگ بھلے فائنینشلی یا فزیکلی زیادہ نہ کر سکتے ہوں، ان کے رہنے سے برکت ہوتی ہے گھر میں. بیمار ہیں، اگر بیمار ہیں تو ان کے لیے تو امتحان ہے ہی. سب سے بڑا امتحان ان کی اولاد کے لیے، ان کی باقی جو فیملی ہے، کہ تم کتنی خدمت کر رہے ہو اپنے ماں باپ کی. ٹھیک ہے، میں اپنے چھوٹے بھائی کا ہمیشہ بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے انکار کر دیا میں باہر نہیں جاؤں گا والدین کو چھوڑ کے. اپرچونیٹیز بہت تھیں اس کو دیکھوں گا میں اپنا فری ادھر جاتا ہوں ادھر جاتا ہوں یہاں جاتا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، گھومنے بھی جا رہا ہوں. اس کے پاس اتنی اپرچونیٹی نہیں، کیونکہ ہی ہیز اے رسپانسبلٹی اپارٹ فرام اپنے بچے کی. میں کہتا ہوں کہ جو وہ جیت رہا ہے اور میں نہیں جیت سکتا، وہ اس نے چوائس سے اپنے جو ہے یہ چوز کیا ہے. یعنی کہ ہی واز اسٹوپڈ اور سمتھنگ لائک، نو ہی واز آلویز ویری کیپیبل. آج بھی کیپیبل. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی والدین کی خدمت کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کم نہ سمجھے. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پیرنٹس میرے لائبلٹی. یہ وہی ہیں جن کی وجہ سے ہم اس لیول پہنچ گئے ہیں، اور ہماری سوچ بھی اگر خراب ہوئی ہے تو ہماری ذہنیت خراب ہو گئی، اس لیے یہ سوچ ہوئی. تو اس لیے سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، جو فیورز آپ نے مجھ پہ کیے اور میرے والدین پہ کیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد سے وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. کتنے اچھی بات کریں دیکھیے. اینڈ دین ہمیں ایسے کام کرائے یا اللہ تعالیٰ تاکہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں. ترضا مطلب آپ راضی ہو جائیں. یہ راضی کا ایک صیغہ، ایک فارم آف عربک ورڈ ہے. راضی جو کرتے ہیں نا کسی کو راضی کرنا، ترضا ہو، یہ ایک صیغہ ہے اس کا راضی کرنے کا، کہ ہم سے عمل صالح کرائیں ایسے تاکہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں.
بھائی اگر ہم سے عمل صالح کرائیں گے تو اللہ تو راضی ہوگا ہی، کہ ہوگا ہی، کیوں نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ لوگ ڈاؤٹ میں ہیں. عمل صالح کریں گے تو اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سب لوگ بتائیں. بالکل ہوگا. ہاں عمل صالح کر رہا ہوں میں. چلیے ایگزامپل آپ کی کمیونٹی کا دیتا ہوں، پورا لگ جائے تو معاف کر دیجیے. کتنے لوگ ابھی کچن میں کام کر رہے ہیں؟ ابھی بھی کام کر رہے ہیں کچن میں لوگ؟ 2 ہیں وہاں پہ. وہ لوگ کام کر رہے ہیں فی سبیل اللہ، کام کر رہے ہیں. اللہ راضی ہوگا ان سے؟ بے شک ہوگا. کھانا پسند نہیں آیا کسی کو، آیا کسی کو، لیکن کھانا کھلایا لوگوں نے، کچھ کیا، آرگنائز کیا، اللہ راضی ہوگا. اب وہ بھائی جو یہاں ابھی سن نہیں رہے ہیں، بعد میں سنیں گے، یا آپ لوگ بتائیے گا کہ مولانا تمہارے بارے میں ایسے بول رہے تھے، اللہ معاف کرے، مجھے بچا لیں. کہہ رہے کہ یار اتنے دن سے میں رمضان کے مہینے میں سب کو افطار کرا رہا ہوں، ایک آدمی بھی آ کے مجھے شکریہ نہیں بولا، ایک آدمی بھی آ کے مجھے جو ہے خلوص سے پیش نہیں آیا کہ بھائی تم اتنا اچھا کام کر رہے ہو. یہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کریں گے. ہمیں کیا دیتے ہیں یہ لوگ؟ ہم کیوں کریں؟ وہ اگر آپ سے رضامندی یا آپ سے کریڈٹ لینا چاہیں نا، وہ فی سبیل اللہ کام نہیں ہوا. عمل صالح ہے اور حق ان کا بنتا ہے کہ لوگ ان کو اپریشیٹ کریں. کوئی آپ پیسہ تو نہیں دیتے نا، انتظامیہ پیسہ تو نہیں دیتے کچن میں جو لوگ کام کرتے، وہ خود سے آتے خود سے کرتے ہیں. انتظامیہ سے ڈائریکٹ پوچھ رہا ہوں، آپ لوگ دیتے ہیں کچھ پیسے؟ سب والنٹیئرز ہیں. والنٹیئر کا مطلب اپنا ٹائم، اپنی محنت، سب کچھ دینے ہیں. وہ پیسہ بھی اپنا لگا رہے ہیں. بتائیے، تو پیسہ بھی اپنا لگاتے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر ان کی نیت صرف اللہ کو خوش کرنے کو نہیں، صرف معاشرے کو خوش کرنے کی ہے، تو وہ کام عمل صالح بھی جو ہے فی سبیل اللہ سے ہٹ گیا. اسی لیے سلیمان علیہ السلام کی دعا میں کتنا ڈیپتھ ہے. دیکھیے کہ میں وہ عمل صالح کروں جس سے تو راضی ہو جائے نا. آپ سب راضی ہو نہ ہو، اگر وہ بھائی جو وہاں کام کر رہے ہیں اگر اس نیت سے کریں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو بس ان کا کام ہو گیا، دیٹس ڈن. لیکن اگر اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ساری کمیونٹی مجھے آ کے واہ واہ کیا بنایا تھا یار آج آپ نے اتنا اچھا نہیں بنایا. خیر اچھا نہیں بنایا تو کوئی نہیں بولتا، لیکن بولا کیا اچھا کھانا بنا تھا، کیا اچھا کھانا، اور وہ چوڑے ہو جائیں کہ بھائی میں اتنا اچھا مانا جانے والا آدمی ہوں. یہ تو بہت چھوٹی سی مثال دی ہے. کوئی اگر چھوٹا سا کوئی مینیجر بھی آفس میں ہوتا ہے نا، تو وہ بھی اپنے کو سمجھ لگتا ہے کہ میں جو ہوں باس. اس کا کام، ذمہ داری یہ بڑھ جاتی ہے کہ اپنے جونیئرز کا خیال رکھے ہو. اللہ کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے میں تمہیں وہ دکھاؤں گا کہ دنیا تمہیں اپریشیٹ کر رہی ہے کہ نہیں. اگر تم فی سبیل اللہ کام کرو تو میں تمہاری عزت دنیا کے نظر میں بڑھانا شروع کر دوں گا. چاہے لوگ آ کے کہیں یا نہ کہیں کہ بھائی تم بہت اچھا کر رہے ہو، بہت اچھا، اللہ تعالیٰ تم کو توفیقات میں اضافہ کریں، آپ لوگ نہ کہیں، لیکن اللہ کا منصوبہ ایسا ہے کہ جو لوگ خلوص سے کام کرتے ہیں ان کی عزت معاشرے میں اللہ تعالیٰ بڑھانے لگتا ہے. تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں بڑھ جاتی ہے ان کی عزت. تو یہ اگر ہم جان لیں تو ہم کبھی بھی کوشش نہیں کریں کہ میں آپ کو خوش کروں، آپ مجھے خوش کریں. اگر ہم نیت یہ کر لیں کہ اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ کو خوش کیا، تو باقی ذمہ داری تو اللہ کی ہے. اللہ نے خود کہا ہے کہ میں عزت بڑھا دوں گا، تمہاری عزت بڑھا دوں گا معاشرے. تو یہ فوکس ہم کو تھوڑا سا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں نا، ہم لوگ بھی اپنی آنا تو آ ہی جاتی، کہیں نہ کہیں پر آتی، اس کو دباتے رہنا ہے. جو ہے یہ کہتے ہیں نا نفس الامارہ آگے اوپر آتا ہی، یہ انسان ہے آئے گا ہی، شیطان اسی سے کھلواڑ کرتا ہے ہمارے. اس کو دبانا یہ ہمارے ریگولر ایک جہاد ہے، وہی ہمارا جہاد ہے، باقی سب نہیں ہے. مین جہاد یہی کہ اگر ہم نے اپنے نفس الامارہ کو دبانا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بڑھا دے گا سب کچھ. لوگ بھی اپریشیٹ کریں گے، اور نہیں بھی کیا تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے تو اس کے لیے کیا تھا جو سب کو اپریشیٹ کرتا ہے، سب کو ریٹرن دیتا ہے. تو یہ جو چیز ہے، اسی لیے سلیمان علیہ السلام جو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دعا کی، یا اللہ مجھے وہ عمل صالح کرنے میں مدد فرما جس سے کہ تو راضی ہو جا. سمجھ گیا کتنے بڑی دعا کی. اس کے بعد کیا کہا، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. یہاں پہ دیکھیں دا چوائس آف ورڈز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، قرآن جو ہے بڑی بہترین کتاب ہے، کبھی کبھی آدمی توجہ دے اگر تو. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور مجھے داخل کر دے اپنی رحمت کے ذریعے. یہاں پہ اپنی رحمت کے ذریعے آ گیا، ان کے ساتھ جو عبادک الصالحین،
مطلب کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو تیرے نوکر ہیں اور تیرے اچھے بندے ہیں، اپنی رحمت سے تو داخل کر دے ان لوگوں کو۔ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہہ دیتے کہ مجھے داخل کر دے اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے صالحین کے ساتھ، رحمت ہوگی تبھی داخل ہوئیں گے۔ لیکن انہوں نے خصوصی طور سے یہ کہا، یہ کہنے کے لیے مجھے داخل کر دے اپنی رحمت کے وجہ سے ان لوگوں کے بیچ میں جو تیرے عبد ہے اور صالحین بندے۔ تو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ یہ کر دے۔ ہم ہمیشہ رحمت کے بھکاری ہیں۔ کوئی بھی آدمی یہاں ہے اتنا اگر مضبوط ہے، مجھے یہ بتائے کہ جو دعا کرتا ہو کہ یا اللہ مجھے قیامت کے روز اپنے عدل سے پیش آنا۔ ڈر گئے آپ لوگ سب؟ کوئی نہیں ہے؟ آپ نے سب کے لیے کہہ دیا کیسے؟ ہو سکتا ہے سہیل بھائی کچھ بول نہیں رہے، ہو سکتا ہے وہ کسی کو اللہ کا عدل نہیں چاہیے۔ سب کو پتا ہے کہ اگر اللہ عدل کرنے لگا ہم پر تو ہم لوگ بھی بہت بری طرح سے پھنس جائیں گے۔ جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، سب لوگ کہتے ہیں یا اللہ ہم پر اپنی رحمت سے پیش آنا، یا اللہ ہم پر اپنی رحمت۔ ارے ہم تو ہیں ہی کسی کام کریں، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تو کہیں کے نہیں رہ جائیں۔ سب کو پتا ہے کہ عدل بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کہیں کہیں ہم نے بھی بے عدلی کی۔ اگر عدل آ گیا سامنے، اللہ نے معاف نہیں کیا تو ہمارا پیر وہ نیچے جانے لگے گا اس پلسرات کے، اس سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وہ 8 لین ہائی وے سڈنلی جو ہے شارپ ایز اے ریزر ایک دم بال کی طرح پتلا بن جائے گا۔ ہم تو اسی امید میں بیٹھے ہیں کہ اللہ وہ 8 لین ہائی وے رہے ہمارے لیے، ود ان 10 سیکنڈز 10 چیک پوائنٹس کو ہم کراس کر کے وہاں پر اہل بیت علیہ السلام ہمارا استقبال کر لیں، اپنے ساتھ بلا لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ دعا جو ہے ہم اپنے زندگی میں انکارپوریٹ کریں تواضع کے لیے، ہیوملٹی کے لیے۔ ہیوملٹی سمجھتے ہیں نا، تو ایک دم نیچے رہے اپنے آپ کو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان سے بیٹر ہوں، میں نے اتنی رکعت نماز پڑھی، پتہ نہیں اتنی رکعت نماز پڑھی انہوں نے رمضان کے مہینے میں، اتنا صدقہ کیا میں نے، فلانے بھائی نے تو اتنا ہی صدقہ کیا۔ اس سے کیا لینا دینا؟ جہاں یہ خیال آیا کہ میں نے اتنی نماز پڑھی کسی نے نہیں پڑھی، وہیں ہماری عبادت گئی۔ عبادت نہیں ہونا، پھر اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ The moment I said I did it، یہ بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں، یہ بھول گئے، وہیں ہماری عبادت ختم ہو گئی۔ ہم تو اپنی انا کی عبادت کرنے لگے ہوں۔ تو اس میں ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میرے بھائیوں میری یہی جدوجہد ہے کہ میں اپنے آپ کو، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا، یہ جو ممبر ہے نا یہ بڑا ڈینجرس ہے، یہ ہے تو رسول کا ممبر، اور ہم رسول کے جوتی کے بھی لائق نہیں، جوتی کے دھول کے بھی لائق نہ خوش۔ تو ہم جب یہاں بیٹھا دیتے ہیں نا، آپ لوگ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، آئیے قبلہ، آئیے آغا، آئیے مولانا صاحب، یہ جو کرتے ہیں، علامہ صاحب، آپ علامہ تباہی ہیں، علامہ ہلی، میں کس کھیت کی مولی ہوں، علامہ صاحب آئیے، تو ہمارا دماغ خراب ہونے لگتا ہے۔ دماغ کو نیچے رکھنا، یہ دعا بہت کام کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ، ہم یہ پھر سے سن لیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں اس دنیا میں بھی اور بعد میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی، اگر اس دنیا میں ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو ہمیشہ یاد دلاتے ہیں، تم نے اپنے پیرنٹس کو فون کیا، آپ لوگ سب یہاں ہیں، فیملی بہت لوگوں کی واپس سم وے بیک ہوم، whatever you call home, whether you call this home or that home, I don't know. تو did you call your parents this week؟ کیا آپ نے؟ اگر کوئی دوست ایسا ہے وہ یاد دلاتا ہے، وہی اچھا دوست صالحین میں سے۔ تم نے نماز ادا کر لی، بزی تھے ہم لوگ دونوں، تم نے نماز ادا کر لی، گھر جا رہے ہیں ہم لوگ، راستے میں قضا ہو جائے گی، نماز ادا کر لی کہ اس طرح کے دوست ہوں تو ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا اس دنیا میں۔ ورنہ نفس امارہ ایسا ہے اور شیطان ایسا، شیطان جو ہے نا یہ ہم ہی پر کام کر رہا ہے، آپ سمجھ نہیں رہے، آپ اس کو دھیان سے سنیں کہ شیطان جو ہے نا وہ ہم آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، خواتین ہماری بہنیں جہاں بیٹھی ہیں انہی پر کام کر رہا ہے۔ اس کو پب میں جا کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے وہاں جا کے کام کرنے کی؟ وہاں تو زیادہ ایزی ہے نا، تو وہاں تو کام ہو ہی چکا ہے، تبھی تو وہاں بیٹھا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ پرابلم اس کو یہاں کے لوگوں سے ہے، یہ جو ہے ٹائم سے جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے پتہ نہیں ایگزامپل دیا کہ نہیں دیا،
پہلے شروع میں زیادہ تر میری زبان سے نکل ہی جاتا ہے، لیکن شاید نہیں دیا ہوگا آپ کے یہاں. ایک سلوات بھیجیں محمد والے محمد سب مل کے. میں اتنا بول چکا ہوتا ہوں پچھلے 13 دن میں 12 دن میں جتنا بھی دن رہا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں میں نے خود ہی کیا کہا. تو شیطان از دا موسٹ جو کہیں کہ ڈیڈیکیٹڈ سیلز مین. سیلز میں کوئی ہے یہاں؟ کوئی سیلز میں ہے؟ سیلز کا کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. آپ لوگوں کا احساس نہیں ہے. سیلز میں ٹارگیٹس ہوتا ہے. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف سیلز اینڈ مارکیٹنگ مینجمنٹ. میں نے اس میں پوسٹ گریجویشن کی آج سے 30 سال پہلے. تو اس میں جب بھی کام پہ جائیں تو صبح صبح میٹنگ ہوتی ہے کہ تمہارا یہ ٹارگیٹ ہے، یہ اچیو کر کے آنا ہے. تو کہ بھائی 10 لیڈز لے کے آؤ یا 2 سیل کلوز کر کے آؤ. ایسا کچھ ہوتا تھا ہم لوگ کے زمانے میں. آپ آج بھی ہوتا ہی ہوگا جو سیلز میں کام کرتے ہیں. اگر نہیں لے کے آئے تو شام میں بھی میٹنگ ہوتی تھی. جب شام میں میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں بڑا شرم آتی تھی کہ یار میں نے آج اپنا ڈیل پورا نہیں ہوا ہے. مطلب 6 ہی لیڈ بنی ہے اور سیل ایک بھی کلوز نہیں کیا ہے، مطلب ریونیو نہیں آیا. ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، 4-5 دن ایسا ہوتا رہے گا نا، لائف میں ڈپریشن آ جاتا. گھر والوں سے بھی ٹھیک سے نہیں بیہیو کرتا، کھانا بھی نہیں کھا پاتے ڈھنگ سے، کہ کام صحیح سے نہیں ہوتا. ہم اپنی پوری محنت کر رہے ہیں لیکن وہ کام نہیں ہو رہا. اور جس دن سیل کلوز کر کے آئے وہ چہک ہی الگ ہوتی تھی دفتر کے اندر کہ بھائی آئی ایم دا بونڈ، میں سب کر کے آیا ہوں. دیکھیے تمہارا کتنا ہوا، تمہارا کتنا ہوا. میرا 4 میں نے کلوز کیا. 4 کلوز کر لیا تم بھائی، تمہارا تو مہینے کا ٹارگیٹ ہو جائے گا، بونس تمہارا اچھا آئے گا. یہ سب چیزیں ہیں. تو وی آر آلویز ان دیٹ سچویشن ویئر وی آر اسٹرگلنگ ٹو کلوز دا ڈیل. نہیں تو فرسٹریشن بہت بڑھ جاتا، بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا تھا. ایک تو وہ کہ جو آفس میں جو مینیجر کہے گا وہ الگ بات ہے، اوپر سے پے پیکج بل ریفلیکٹ تھا. اس بار امید تھی کہ یار 1 ہفتے کے لیے کہیں جائیں گے ہم لوگ، سیل ہی نہیں کلوز ہو رہی، بونس نہیں آئے گا تو تنخواہ تو باقی تو بلز میں چلی جائے گی. تو کیسے ہوگا؟ یہ شیطان ابلیس یہ ایسا سیلز مین ہے، ہی نیور گیٹس ڈس اپوائنٹڈ. ایسے سیلز مین سے کوئی کمپیٹ کرنا بہت ہی مشکل، ناممکن ہے. ایسے سیلز مین سے کمپیٹ کرنا بڑا مشکل ہے جو کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتا. آج اس نے ڈیل نہیں کلوز کی نہیں یہاں کسی کے ساتھ، کوئی بات نہیں، کل دیکھ لوں گا اس کو فجر میں اٹھنے نہیں دوں گا. بڑا انجوائے کر رہے ہیں نا آج، مولوی کی ٹاکس کے سن رہے ہیں سب لوگ، اچھا اس کو کام پہ جانا ہے، نیند زیادہ کر دو گا. 7 بجے اٹھو، نہاؤ دھو، جاؤ دفتر پہ. بولے یار میری فجر چھوٹ گئی، روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں، سحری نہیں کھایا، پانی نہیں پیا ہے. تو یہ سب جو ہمارے دل میں گزرے، سب لوگ اس سے گزرے ہیں کہ روزہ تو رکھنا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اگر سحری نہیں کھائے ڈزنٹ میٹر، لیکن فجر چھوٹ گئی تو بہت بڑا لاس ہو گیا. فزیکلی ہم اس کو امپیریکلی نہیں بتا سکتے کتنا لاس ہوا ہمیں، لیکن میں اتنا گارنٹی دے سکتا ہوں، حالانکہ بس میرے پاس ہے نہیں، لیکن میں ایک تھیوریٹیکل سچویشن لے لوں. اگر میں کہوں نا کہ آپ لوگ روز میرے گھر میں 5 بجے صبح کو آئیے گا، آپ لوگ کہیں گے مولانا چلیے ویکینڈ پہ ایک دن آ جائیں گے. پھر میں اس کے آگے ایک جگہ لوں، میں سب کو $10,000 ڈیلی دوں گا. 5 بجے صبح کو آئیے. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا وہ سب آئیں گے اور لوگوں کو بھی کہیں گے تم بھی آ جاؤ. مولانا نے کہا کہ 5 بجے آپ کو تو $10,000 دوں گا ڈیلی. سب آئیں گے، لیکن کیونکہ ہم لوگ فزیکلی ایمپیریکلی دیکھ نہیں سکتے ہیں نا، محسوس نہیں کر سکتے اللہ کتنا اجر دے رہا ہے، تو ہم اس پہ کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ جو ہے نا وہ محنت کر رہا ہے ہم پر، یہ نہ اٹھے، ہم پر ہی محنت کرے گا وہ. تو ہمیں اس سے لڑنا، اس سے جیت رہے ہیں اگر ہم، تو انشاءاللہ بیڑا پار. باقی تو لطف معصومین دیکھ لیں گے وہاں پہ قیامت میں، وہ تو دیکھیں گے اتنا محنتی ہے تو اپنا ہماری شفاعت کر ہی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس دعا کو اپنے ساتھ رکھیں، اس دعا کو سورہ نمبر 27 ورس نمبر 19 جا کے توجہ دیں گھر پہ، اور اس پہ دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو توازن میں رکھنے کے لیے یہ دعا بہت اچھی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے کہ افطار کے بعد بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے یا اللہ. جہاں جہاں مومنین پریشان ہیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما. اور جہاں جو لوگ جنگ میں ملوث ہیں یا اللہ، جن پر جنگ ملوث کی گئی ہے یا اللہ، ان سب مظلوموں کی حفاظت فرمایا اللہ. دشمنان مسلمان کو نیست نابود فرمایا اللہ. ہمارے امام زبان کی ظہور میں تاجیل فرمایا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.